الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ اس سے اگلی حدیث کو امام صاحب نے ان پر عنوان نہیں دیا، صرف باب کہا ہے کہ باب ایک نیا باب ہے۔ تو شارحین نے اس کا معنی یہ لیا ہے کہ یہ جو پچھلا باب ہے یہ چونکہ اس کے تابع ہے، اس لیے اس کو الگ سے عنوان نہیں دیا گیا۔ اور یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے جو ہرقل کے حوالے سے تھی۔ اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عباس ہے رضی اللہ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ابو سفیان نے خبر دی کہ ہرقل نے ان کو جب کہا کہ سألتک هل یزیدون ام ینقصون فزعمت انہم یزیدون، کہ میں نے جب تم سے پوچھا کہ اس رسول کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں، تو تم نے جواب دیا کہ وہ بڑھ رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حَتَّى يُتِمَّ، تو ایمان اسی طرح بڑھتا ہے یہاں تک کہ وہ مکمل ہو جاتا ہے، پورا ہو جاتا ہے۔ وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ سَخَطًا لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ، میں نے تم سے پوچھا کہ کوئی اس دین میں آنے کے بعد پھر اس دین کو ناپسند کر کے برا جان کے مرتد ہوتا ہے، نکلتا ہے۔ فزعمت اللہ، تو تم نے بتایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حِينَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبَ لَا يَسْخَطُهُ أَحَدٌ، تو ایمان کا یہی معاملہ ہے کہ جب اس کی جو خوشی ہے دل میں سما جاتی ہے تو پھر اس کو کوئی برا نہیں سمجھ سکتا۔ امام صاحب جو ہیں وہ ایمان کی تفصیل اور ایمان کے معانی کو اس کے اندر بیان کر رہے ہیں، اور اس کو الگ سے بھی ذکر کرنے کی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ اس میں ایمان کے حوالے سے ایک خاص پہلو کو متعارف کروایا گیا ہے۔ اور چونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ کتاب الایمان ہے، اس لیے اس کے اندر جتنی بھی احادیث ہیں وہ اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے آئی ہیں۔ اچھا، یہاں جو ایمان کا پہلو جو دکھایا گیا ہے وہ ایمان کا جو ہے وہ غالب آنا، بڑھنا، اور یہاں تک کہ مکمل ہو جانا، اور ایمان کا اس قدر فطری اور انسان کی فطرت کے ساتھ اس کا میچ ہونا ہے کہ اس سے پھر مرتد ہونا، وہ ایمان آنے کے بعد وہ جو ہے بہت مشکل ہوتا ہے کہ کسی کو ایمان نصیب ہو اور وہ پھر جو ہے ایمان سے مرتد ہو جائے، ایمان سے پھر جائے۔ کیونکہ ایمان اللہ رب العزت کو ماننے، اللہ رب العزت کو جاننے، اللہ سے محبت کرنے، اللہ رب العزت کی تعظیم کرنے، اس عظیم حقیقت کو قبول کرنے کا نام ہے کہ جس سے زیادہ خوبصورت حقیقت، جس سے زیادہ سچ، جس سے بڑی سچائی اور جس سے بڑی ایک جو حقیقت ہے وہ کائنات میں وجود ہی نہیں رکھتی۔ یعنی اللہ کی ذات پر ایمان ایک ایسی حقیقت ہے، اور اسی طرح سے ایمان کی جو باقی چیزیں ہیں، رسول پر ایمان، کتابوں پر، فرشتوں پر، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کے اوپر کائنات کا
ذرہ ذرہ گواہی دیتا ہے. یعنی انسان آسمانوں کو دیکھتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی بڑائی کو جو ہے وہ اپنی نگاہوں سے اوجھل نہیں کر سکتا. انسان پیدا ہونے والوں کو دیکھتا ہے، مرنے والوں کو دیکھتا ہے. میرا بیٹا جب اس کی پیدائش ہوئی تو بڑا عجیب محسوسات تھی میری. بیٹا پیدا ہوا اور میں ہاسپٹل کے دروازے سے کچھ لے کر آیا تو دروازے پر ایک جو ہے وہ کسی کی ڈیتھ ہو گئی. مریض کی ڈیتھ ہوئی تو وہ دروازے پر اس کی میت تھی اور لوگ رو رہے تھے. تو میں سبحان اللہ، یعنی انسان بڑا اللہ کی قدرت پر حیران ہوتا ہے. یہاں پیدائش اور یہاں موت. اور پھر میرے بیٹے کی بھی ڈیتھ ہو گئی تو بھی ایک بڑا عجیب، یعنی انسان کو جہاں غم ہوتا ہے وہ انسان کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کتنی عارضی سی دنیا ہے. دنیا میں کوئی آتا ہے، کوئی 80 سال رہتا ہے، کوئی 90 سال رہتا ہے، اور کوئی 6 سال رہتا ہے، 7 سال رہتا ہے، اور کوئی 4 ماہ رہتا ہے. ایک بیٹا تو میرا 2 ہفتے بعد فوت ہو گیا، بیٹی میری 4 مہینے بعد فوت ہوئی. تو میں نے بڑا عجیب زندگی کو ایکسپیرینس کیا کہ انسان کی زندگی چاہے 4 ماہ بعد ختم ہو، چاہے 2 دن بعد ختم ہو، چاہے 6 سال بعد ختم ہو، یا 80 90 سال بعد ختم ہو، لوٹ کے انسان کو خدا کے پاس جانا ہے، لوٹ کے انسان کو اللہ کے پاس جانا ہے. تو یہ موت انسان کو ایمان کا جو حقیقت ہے وہ کس طرح سے یاد دلاتی ہے. اس لیے ایمان چونکہ اتنی بڑی حقیقت ہے، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے لوگوں کو جو اللہ کی طرف بلانے کا عمل ہے اس میں کوئی غیر فطری چیز نہیں ڈالی، سختی نہیں رکھی نا. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. کیونکہ اللہ نے فطرت میں رکھا ہوا ہے نا، تو خاص طور پر جو مسلمان ہے وہ تو لازمی طور پر اللہ تعالیٰ سے بھی ڈرتا ہے، اس کے نبی پر بھی ایمان رکھتا ہے، محبت بھی کرتا ہے، اپنے گناہوں پر شرمندہ بھی ہوتا ہے. تو ایمان والوں کو اور انسانوں کو قرآن کا جو اسلوب ہے وہ گلٹ میں ڈالنے کا نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ ان کے اندر وہ حقائق کو بار بار آسمان پر دعوت دینے کو، کائنات میں پھیلے خدا کے مظاہر کو دیکھنے کو قرآن بھرا پڑا ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. اونٹ اونٹ کو دیکھیں، آسمان کو دیکھیں، اور کائنات کے دیگر مظاہر کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر بیان کیا ہے کہ ان کو دیکھو اور اللہ تعالیٰ کو پہچانو کہ وہ کون ہے جو تمہارا رب ہے اور جو تمہارا مالک ہے. تو یہ اللہ رب العزت کا اسلوب ہے، اور اس کے اندر یہ یقین رکھنا کہ ایمان کو غالب آ کر کے رہنا ہے. اس حدیث کے اندر جس کی خوشخبری دی گئی ہے کہ ایمان جو ہے وہ بڑھے گا یہاں تک کہ مکمل ہو جائے. تو ایمان کم بھی ہوتا ہے، ایمان کے اندر کمی بھی واقع ہوتی ہے، لیکن ایمان مجموعی طور پر اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے، وہ قوت پکڑتا ہے. کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہے تو اس کے ایمان کی کمی اس کو واپس لاتی ہے استغفار پر، توبہ پر. وہ پہلے سے پھر بڑھ کر محنت کرتا ہے، وہ پہلے سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے، اللہ سے مزید جڑتا ہے. تو ایمان کی کمی ایسی نہیں ہوتی کہ اس کو پھر کم ہوتے 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 وہ اس کو کافر ہی کر دے.
جس نے ایمان کو واقعتاً سمجھا ہے نا، اور جو اللہ رب العزت کی ذات کو جس نے واقعتاً جانا ہے، اور جس کے سوچنے والا دماغ جو ہے وہ کام کر رہا ہے، تو کائنات کے اندر خدا کی پھیلی نشانیوں سے عبرت حاصل کرتا ہے، اس کے لیے پھر واپسی کا راستہ، کفر اور ارتداد کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ اس لیے بڑی عجیب بات ہے، جو میری اپنی فیلنگز ہیں، میں جتنے بھی ایسے لوگوں کو ملا ہوں کہ جو الحاد میں گئے ہیں، ملحد بنے، آپ ان کو دیکھیں گے خاص طور پر جو مسلمانوں کے اندر، یعنی میں عیسائیت کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ ان کی اکثریت جو ہے وہ ایمان کو جو ہے محسوس ہی نہیں کر پائی۔ وہ تو ایمان کو جو ہے ایمان کو نہیں ایمان کا مزہ نہیں چکھ پائے، سوائے اس کے کہ جو ان میں مسلمان ہو گئے۔ تو لیکن آپ دیکھیں کہ ہم جو مسلمان قوم ہیں، اچھا اس میں سے جتنے لوگ بھی الحاد کی طرف جاتے ہیں، آپ دیکھیں کہ وہ کبھی بھی اپنی نفسیاتی کیفیت کو درست نہیں رکھ پاتے۔ ان کا جو نفسیاتی ان کی جو نفسیات ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے، کیونکہ ایمان ان کو بتا رہا ہوتا ہے کہ واقعتاً خدا ہے، جس کے ذات کا وہ انکار کر رہے ہیں اپنے نفسیاتی امراض کی وجہ سے، اپنے ٹراما کی وجہ سے، یا اپنے ذاتی مسائل کی وجہ سے، اور اس کو پھر علم کا نام دے رہے ہیں، اس کو فلسفے کا نام دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ جو انگریزوں کی جو ہے دو چار باتیں اور فلاسفرز کی دو چار باتیں جو ہیں وہ رٹ لیتے ہیں، تو حقیقت کے اندر وہ اپنے آپ سے جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کسی ایسے بندے کو نہیں پایا کہ جو الحاد کا شکار ہو مسلمان ہونے کے بعد، اور وہ ذہنی طور پر جو ہے وہ تندرست ہو، کیونکہ ایمان ختم نہیں ہوتا۔ ایمان جو ہے، اور جو اس کے ختم ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے نا، تو حقیقت میں اس کے اندر جو ایمان موجود ہے، کائنات میں خدا کی عظمتیں اس کو جو بار بار بتا رہی ہیں کہ وہ ایک جھوٹ بول رہا ہے، وہ ایک جھوٹ پر کھڑا ہے، اس کا دل جو گواہی دیتا ہے، تو وہ اس کے ساتھ ایک ایسی جنگ لڑتا ہے کہ ایسی کشمکش میں آتا ہے کہ وہ خود پاگل پن کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایمان کی حقیقت ہے کہ ایمان ختم نہیں ہوتا، اور اس اس سے نفرت کر کے اس کو چھوڑ نہیں سکتا، اس سے دور نہیں ہٹ سکتا۔ اور اس کے اندر ایک کہ اسلام غالب آ کر کے رہے گا، یہ اس حدیث سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایمان جو ہے وہ بڑھے گا، ایمان والے بڑھیں گے یہاں تک کہ وہ مکمل ہو جائے ایمان۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہوا، ٹھیک ہے، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایمان بڑھتا ہے اور کم ہوتا ہے، تو ایک دفعہ جو ہے عروج مسلمانوں نے پایا، پھر کمزوری آئی، لیکن ایسا نہیں ہوا مسلمان دنیا سے ختم ہو گئے۔ دیکھیں کتنا کمال کی یہ چیز ہے۔ باقی مذاہب کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ باقی مذاہب اپنے اصولی موقف سے ہی پیچھے ہٹ گئے، یعنی یہ نہیں کہ صرف انہوں نے ریاست کے اندر، صرف ریاستی سطح پر انہوں نے اپنے مذہب کو جو ہے انکار کیا ہے، سیکولرزم کو اپنایا ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے مذہب کی جو تعبیر ان کے ہاں پائی جاتی تھی، ٹھیک ہے، وہ تو پہلے ہی اس کا انحراف کا شکار ہو گئے نا، سیکولرزم کو قبول کر کے کہ ریاست کا جو ہے اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر انہوں نے جو ان کی رہی صحیح ساکھ تھی، اس کے اندر بھی ان کی وہ ختم ہو گئی، کبھی ہم جنس پرستی کو انہوں نے جائز کیا، کبھی کسی اور گناہ کو جائز کیا، تو مذہب ہی ان کا جو ہے وہ اس یعنی جو ان کی ان کا جو دعویٰ ہے وہ بھی شاید قائم نہیں رہا، کہتے ہیں نا دعویٰ ہی قائم رہے۔ مسلمان اگرچہ کے خلافت سے محروم ہونے کے بعد جو ہے وہ
عملاً ان کے پاس ان کا سیاسی نظام اس طرح سے موجود نہیں ہے کہ جو شکل اسلام میں مطلوب ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کی اکثریت اور علماء کی اکثریت وہ کبھی بھی سیکولرزم کو قبول نہیں کرتی، بلکہ شاید ہی مسلمانوں میں کوئی ہو، اور اگر ہوگا تو بہت ہی برا سمجھا جائے گا، بہت ہی زیادہ اس کو لان تان ہوگی کہ یہ سیکولرزم کو قبول کر رہا ہے۔ تو مسلمان سیکولرزم کو قبول اس نے کبھی نہیں کیا، کہ تو مسلمانوں پر زوال آیا ہے وقتی طور پر، لیکن پھر جیسے اس حدیث میں بشارت ہے کہ وہ پھر آگے بڑھیں گے اور وہ پھر مکمل ہو جائے گا، اللہ کا دین پھر سے غالب آئے گا اور پھر مکمل ہوگا۔ اور اسی بات کی نبی علیہ السلام نے آخری زمانوں کے حوالے سے بھی خبر دی کہ امام مہدی جب تک نہیں آئیں گے، زمین پر، ساری زمین پر اللہ کے دین کا پرچم نہیں لہرائے گا، تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اور اس کا یہ معنی بھی نہیں لینا درست کہ ہم یہ سمجھیں کہ اب امام مہدی ہی آئیں گے تو اسلام قائم آئے گا، غالب آئے گا، چاہے جتنی مرضی آپ کو لگے نشانیاں پوری ہو رہی ہیں۔ اس سے پہلے بھی زمین پر اللہ کے دین کا قیام وہ عین ممکن ہے، اور اس کی جد و جہد مسلمانوں کے اوپر فرض ہے کہ وہ اس کی کوشش کریں، اس کے لیے ہمت نہ ہاریں۔ تو اس حدیث کے اندر بڑا زبردست جو ہے وہ ایک حوصلہ افزائی کی گئی ہے، ابھارا گیا ہے اس بات پر کہ اسلام کے غالب آنے کا یقین رکھنا چاہیے، اور اس کے لیے ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ اور یہ بھی کہ کفر جتنی مرضی سازشیں کر لے، کفر جتنی مرضی سازشیں کر لے، ٹھیک ہے، تو ہمارے ہاں بعض ہمارے بھائی بہن اس قدر ان سازشوں کو بیان کرتے ہیں اور اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ محسوس ہوتا ہے کہ بس اب تو مسلمان سارے کے ساری اگلی نسل ہماری پتہ نہیں کافر ہی پیدا ہوگی۔ تو یہ انداز درست نہیں ہے۔ آپ سازش کو ضرور ذکر کریں، مگر مرعوب ہو کے نہ کریں، ٹھیک ہے، یقین کو نہ کھوئیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مدد کر کے رہے گا، اور اس زمین پر ایک گروہ قائم رہے گا جو حق کے اوپر ڈٹا رہے گا، راہ خدا میں جد و جہد کرتا رہے گا، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ قیامت قائم نہ ہو جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں جو بشارت ہے اس کو مستقل اس کو محسوس کرنا چاہیے، اور جو ہے محسوس کروانا چاہیے، ٹھیک ہے، اور ہمیشہ جو ہے وہ کفر کو جب ان کی سازشوں کو دیکھیں، چیزوں کو دیکھیں، تو اس کیفیت سے نکلنا نہیں چاہیے، اپنے غالب ہونے اس کی کیفیت سے نہیں نکلنا چاہیے، اور اتنے خوف میں نہیں جانا چاہیے کہ آپ جو ہے احساس کمتری میں مبتلا ہو جائیں، یا اللہ تعالیٰ کی نصرت کی امید کو توڑ بیٹھیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ ہی اپنے دین کی مدد کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہم سے اپنے دین کی نصرت لینے والا ہے۔ تو دیکھیں کتنے پیارے الفاظ ہیں، وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حِينَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبَ لَا يَسْخَطُهُ أَحَدٌ۔ اور اسی طرح اوپر ایمان کے بارے میں ہرقل کا کہنا، فَزَعَمْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حَتَّى يَتِمَّ۔ تو یہ ایمان ہے جو مکمل ہو کے رہے گا، اور مسلمانوں کی خیر بھی باقی رہے گی کہ وہ مرتد نہیں ہوں گے، اسلام کو نہیں چھوڑیں گے، گناہوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں، ان میں فتنے اور چیزیں آ سکتی ہیں، اور اگر کوئی ان کے اندر کوئی کسی وجہ سے الحاد کا شکار بھی ہو تو الحاد کبھی بھی مسلمانوں پر غالب نہیں آئے گا، ایسا غالب نہیں آئے گا کہ مسلمانوں کی نسلوں سے ایمان ختم ہو جائے اور وہ ملحد بن جائے۔ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس یقین کے ساتھ ہمیں جد و جہد کرنے کی بھی توفیق دے کہ ہم اس کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کریں، اور اپنی نسلوں کو ایمان کا سبق سکھائیں، ان کے دل میں اللہ کی محبت کا نور جگائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت کو پیدا کریں، اور ہماری نسلیں اس زمین پر اللہ کے دین کو غالب کرنے والی ہوں، عیسیٰ ابن مریم کے لشکر کی ساتھی ہوں،
دجال کے مد مقابل اترنے والی ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔